بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ سورہ ملک کی یہ 6ویں 7ویں آیتیں ہیں۔ پہلی آیتوں میں خداوند عالم کی عظمت، اس کی بزرگی کا ذکر ہوا تھا۔ اب ان آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے عظمت خداوندی کا انکار کیا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے خداوند عالم کی عظمتوں کا انکار کیا اور اپنے پروردگار کے سامنے کفر اختیار کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا، ان کے لیے عذاب جہنم اور بئس المصیر، ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا بربِّهِمْ، اپنے پروردگار۔ یہاں پر حیدرآباد کے ماحول کے حساب سے اس کی تشریح کرنا شاید ضروری ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں بربِّهِمْ آیا ہے، بہت سارے مقامات پر رب کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پر اب اس آیے کریمہ میں جو رب کا ذکر آیا ہے کہ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، بس اتنی لکھیں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اپنے پروردگار کا، ان کے لیے عذاب جہنم و بئس المصیر۔ تو اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تو پروردگار سے مراد کون ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، رب سے مراد کون ہے؟ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کون ہے ان کا رب؟ معمولاً چند عرصے سے یہاں پر ایک نئی فضا ایجاد ہوئی ہے جو کبھی بھی شیعوں میں ایسی بات نہیں تھی، یعنی کسی بھی شیعہ مفسر نے رب کے ترجمے میں کبھی بھی اس قسم کا جو ہے نا تصرف نہیں کیا تھا، جو تصرف آج کل کیا جا رہا ہے۔ شیعہ تاریخ میں اور شیعہ مفسرین نے ابھی تک 1400 برس کی تاریخ میں کسی نے بھی قرآن مجید کی ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں نکالا تھا جس کا آج تک یہ مطلب نکالا جا رہا ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب انہیں پلائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر سقاہم ربہم سے مراد ان کا رب سقایت کرے گا، تو ان کے رب سے مراد کہتے ہیں حضرت علی مراد ہے، کیونکہ وہ ساقی ہیں۔ خدا خود تو آ کر پلا نہیں سکتا، لہذا خدائی بڑی مشکل میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے مشکل کشا کو پہلے سے بنا کے رکھا کہ ان کا رب پلائے گا، تو ان کے رب سے مراد جو ہے مولا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب پلائے گا۔ تو اور جہاں جہاں پر جو رب آیا ہے اس سے مراد اگر مولا کائنات کو لیا جائے تو شیعت کا جو بخار ہے وہ مضروب ہو جائے گا۔ شیعت ٹکی ہوئی ہے توحید پر۔ اور آپ سے یہ بات میں عرض کروں، کیونکہ اکثر شیعوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو پرانی بحثیں تھیں
دیکھیے علم کلام جو ہے ہر دور میں جو ہے علم کلام میں موضوعات تبدیل ہوئے ہیں، کلامی موضوعات ہر دور میں تبدیل ہوئے ہیں. یعنی کسی زمانے میں قرآن کے حدوث و ختم کا مسئلہ تھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم، اس پر جو ہے صدر اسلام میں جو ہے لوگ اختلاف کرتے تھے. یعنی اختلافات گروہوں کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں ایک قسم کی بحث نہیں رہی ہے. یعنی کبھی کوئی مسئلہ چھیڑا گیا ہے، کبھی کوئی مسئلہ چھیڑا گیا ہے، کبھی کوئی مسئلہ جو ہے عروج کر رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ عروج کر رہا ہے. بڑے زمانے تک یہ کشمکش مسلمانوں کے درمیان میں چلی کہ خلافت وجہ اختلاف بنا رہا مسلمانوں کے درمیان میں، اور جو ہے خلافت کے مسئلے کو لے کر شیعہ سنی کے درمیان میں کشمکشیں ہوتی رہی. لیکن آج کل جو بحث ہو رہی ہے وہ بحث خلافت کی نہیں ہے. آج کل جو مسلمانوں میں جو گفتگو چل رہی ہے اس کا زیادہ تر جو بحثیں ہو رہی ہیں اس کا بیشتر مواد خلافت نہیں ہے، غدیر بھی نہیں ہے. یعنی اس وقت جتنے سنی مسلمان ہیں جو غدیر کو تسلیم کر چکے ہیں، جو غدیر پڑھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم غدیر کو مانتے ہیں. ہم لوگ ابھی تک اسی خیال خام میں ہیں کہ ہم لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تک جھگڑا وہی خلافت کا چل رہا ہے، اور ہمارے ان کے درمیان میں غدیری کا مسئلہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. غدیر کے مسئلے کو بہت سارے لوگوں نے مان لیا ہے. اب مسئلہ جو زیادہ تر چل رہا ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے، اور جو شیعہ دنیا پہ جو اٹیک ہو رہا ہے، شیعوں کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، اس جہت سے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ولایت کے ماننے والے، مومن کے ماننے والے. یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جھگڑے ختم ہو چکے یا ایک دم سے ختم ہو چکے. یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ایک دم ختم ہو چکے، لیکن وہ حملے اب کم ہو رہے ہیں. جتنا بڑا حملہ اب بعنوان توحید ہو رہا ہے. اب جتنی آپ کتابیں جو جدید چھپ کے آ رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اب زیادہ تر جو حملے شیعہ سنی دونوں پر کیے جا رہے ہیں وہ توحید کے مسئلے کو لے کر. اس وقت وہابی حضرات جو اٹیک کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، شیعوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں، سنیوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں. وہ بیشتر جو حملہ کر رہے ہیں وہ مسئلہ خلافت کو لے کے نہیں کر رہے کہ لوگ یہ جو اس کے ماننے والے ہیں یا غدیر کے ماننے والے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ توحید کا انکار کرنے والے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ توحید کو نہیں مانتے. یہ مسئلہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہے، یہ لوگ مشرک ہے. کہہ رہے ہیں پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے کہ مسلمان ہیں مگر جو ہے یہ لوگ غدیر کے ماننے والے، یہ لوگ امیر المومنین تو علی ولی اللہ کہتے ہیں. یہ تھا اختلاف. اب نہیں، اب اس بات کے اوپر جھگڑا نہیں ہو رہا ہے. اب جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ توحید کو نہیں مانتے، ان کی توحید ناقص ہے. یہ لوگ خداوند عالم کی یکتائی کے قائل نہیں ہیں، یہ لوگ رسالت ہی کے قائل نہیں ہیں، یہ لوگ رسول اللہ کو حق بجانب نہیں مانتے. ہم کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، لیکن لوگوں نے ہمارے تعلق سے خود سے گمان کر لیا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں جس کی خبر ہم تک بھی نہیں پہنچی. کہتے ہیں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جبرائیل امین رسول حضرت علی پر آنے کے بجائے رسول اللہ پہ چلے کی طرف وہی بھیج. شیعہ اس بات کے قائل، اسی لیے وہ لوگ جبرائیل کے مخالف. کون سا شیعہ جبرائیل کا مخالف؟ لیکن کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل میں جو ہے علی ہی رسول تھے، اور حقیقت میں یہ رسول بننے والے تھے، اور جو ہے غلطی سے جو ہے وہی جو ہے نبی کریم کی طرف پہنچا دی گئی. اس سے ہٹ کے آپ جو سیریز آ رہے ہیں شیعت کے خلاف، اس میں آپ دیکھیں گے
تو اس پہ پورا حملہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شیعہ توحید کے قائل ہیں. جبکہ شیعت کی پہچان ہی توحید ہے، جبکہ تشیع کا پورا دار و مدار توحید پر ہے. اور جس خالص توحید کو شیعت نے پیش کیا ہے، اتنی خالص تشیع کسی بھی دین کے میں نہیں ملے گی. اور کسی بھی فرقے میں وہ خالص توحید کا تصور جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے پیش کیا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اس کی نظیر کہیں پر بھی نہیں ملے گی. اور ہمارے مذہب کی جائے افتخار اسی میں ہے کہ ہم توحید خالص ترین توحید رکھتے ہیں. کہنے کے لیے تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم سب سے بہترین فرقہ ہے، ہر مذہب کہتا ہے کہ ہم بہترین مذہب ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً کون سا مذہب بہترین مذہب ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل پہ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ہر فرقہ کہتا ہے ہمارا بہترین فرقہ ہے. یہاں ہندوستان تو مسالک کا مجموعہ ہے، ادیان کا مجموعہ ہے، ہزاروں ادیان یہاں پہ رہتے ہیں، اور ہر دین یہ کہتا ہے ہمارا دین خالص ہے، ہمارا دین صاف ہے، ہمارا دین پاک ہے، ہمارا دین بہتر ہے. تو جو دعویٰ وہ کرتے ہیں وہی دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں. وہ بھی دلیل نہیں رکھتے. ہم اگر ہمارے پاس بھی دلیل نہ ہو تو پھر ہم وہ ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ بغیر دلیل کے دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کا مذہب سب سے بہتر مذہب ہے، کیا دلیل ہے؟ پروف کیا ہے؟ سب سے اچھا دین کیوں ہے؟ ہم کس بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا دین قبول کرو اس لیے کہ ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے؟ تو کوئی آ کے پوچھے کہ آپ کے دین میں ہے کیا خصوصیت، تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ باتیں جو دوسرے ادیان نہیں دے سکتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کا دین دے سکتا ہے جو دوسرے ادیان نہیں دے سکتے؟ جو چیز دوسرے ادیان میں نہیں ہے وہ کون سی خصوصیت ہے جو صرف آپ کے پاس ہے اور کسی بھی دین میں نہیں ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو جو دین کی طرف آتا ہے، کیا کس چیز کی تلاش میں آتا ہے وہ دین کی طرف؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جس کو دین، جس پیاس کو بجھاتا ہے، جس ضرورت کو دین پورا کرتا ہے، وہ خصوصیت کیا ہے؟ حقیقت میں وہ کون سی پیاس ہے جو بجھانے کے لیے دین کے گھاٹ پر اور دین کے شریعے پر انسان آتا ہے، دین کے ساحل تک پہنچتا ہے سیراب ہونے کے لیے؟ وہ کون سی پیاس ہے جو ہر انسان کو لگی ہوئی ہے، جو ہر بشر کو ستا رہی ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بشر کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جو وہ دین کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو دین کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور دین کو وہ کیوں قبول کرتا ہے؟ کس وجہ سے وہ دین کے پاس آتا ہے؟ دین انسان کی ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ اور دین وہ کون سی چیز دے سکتا ہے جو لامذہبیت نہیں دے سکتی ہے؟ تو وہ سب سے اہم ضرورت جو بشر کی ہے، جس کی تلاش میں وہ دین کے پاس آتا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ جو دین کے پاس آئے ہیں دین سے کچھ لینے کے لیے، سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس وقت دیندار ہیں، چاہے وہ دین یہود کے ماننے والے ہوں کہ دین عیسائی کے ماننے والے ہوں کہ دین ہنود کے ماننے والے ہوں. دیندار لوگوں کی اکثریت ہے اس وقت دنیا میں. یہ اکثریت جو دین سے حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیوں یہ لوگ دیندار بنے ہوئے ہیں؟ دین انہیں کیا دے رہا ہے اور یہ دین سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ جو سب سے بڑی ضرورت ہے بشر کی، جو وہ دین سے لینا چاہتا ہے اور جو لادینیت نہیں دے سکتی ہے، وہ ہے خدا. وہ اپنے خالق کی تلاش میں آئے ہیں، وہ اپنے مالک کی تلاش میں آئے ہیں، وہ اپنے حقیقی پروردگار کی تلاش میں آئے ہیں، وہ اپنے رب کی تلاش میں آئے ہیں کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب کون ہے، جس نے میری پرورش کی ہے، جس نے مجھے پالا ہے، جو مجھے پال رہا ہے، جس نے مجھے حیات دی ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جو مجھے رزق پہنچاتا ہے، جو میری
زندگی کا ضامن ہے، جو میری حیات کا ضامن ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، وہ کون ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے اس خدا کی تلاش میں انسان دین کے پاس آیا ہے تاکہ ایک خدا لے سکے۔ دین خدا اور قیامت دو تصور دیتا ہے جو بنیادی ہے، جو دین اور لادینوں کے درمیان کا سب سے بڑا فرق ہے۔ اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جو بغیر تصور مبدا اور معاد کے پورا ہو جائے، یعنی کوئی دین نہیں بنتا ہے مگر مبدا اور معاد کے۔ خدا اور قیامت دو تصور کا ہونا کسی بھی دین کے لیے ضروری ہے، چاہے پیغمبروں کا قائل ہو کوئی دین یا نہ ہو، پیغمبر ہی کو خدا بنا لے۔ کتنے ایسے ادیان ہیں جن کے پاس پیغمبر نہیں ہے، خدا ہے اور قیامت ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبروں ہی کو خدا بنا لیا ہے اور پیغمبروں ہی کی پوجا شروع کر دی ہے، پیغمبر ہی کو خدا کے طور پہ مان لیا ہے۔ اب جب پیغمبر کو بطور خدا مان لیا ہے تو پیغمبر تو کوئی نہیں ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ یا خدا ہے اور قیامت ہے، مگر دین تو بن گیا نا۔ دین بغیر پیغمبر کے بھی بن سکتا ہے مگر دین بغیر خدا کے نہیں بن سکتا، دین بغیر قیامت کے نہیں بن سکتا ہے۔ اب وہ دین کہ جس دین میں خدا خالص ملے وہ دین خالص ہے، وہ دین سب سے بہتر دین ہے کہ جس دین میں خدا کا خالص ترین تصور پیش کرے وہ دین خالص ہے، جو انسان کو وہ حقیقی خدا دے دے جس کی انسانیت کو تلاش ہے، وہ سچا خدا جس کی انسانیت کو تلاش ہے، جس کی انسانیت کو پیاس ہے، وہ کمال مطلق، وہ جمال مطلق جس کی انسانیت کو تلاش ہے، وہ کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ اسلام سچا تصور توحید پیش کر سکتا ہے۔ اسلام وہ خدا انسان کو دے سکتا ہے جس کو انسانیت کو تلاش ہے، حقیقی خدا کو انسانوں کے حوالے کر سکتا ہے جس سے انسانیت کی پیاس بجھ سکتی ہے، وہ تصور ہم دے سکتے ہیں۔ اسلام میں جو سچے مسلمان ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں سچے مسلمان، جسے قرآن نے شیعہ کہا ہے، شیعہ سچے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، کہ جناب نوح کے سچے پیروکاروں میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، یعنی سچے پیروکاروں کو شیعہ کہا۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ جو ہے کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ شیعت اصل اسلام کا نام ہے، حقیقت اسلام کا نام ہے، ناب اسلام، حقیقت اسلام، خالص اسلام کو شیعت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، لہٰذا سچا تصور توحید اگر کوئی دے سکتے ہیں تو ہم دے سکتے ہیں، اسی لیے ہم خالص ترین مسلمان ہیں۔ کیوں ہمارے پاس خالص ترین تصور توحید؟ اگر ہمارے پاس خالص تصور توحید ختم ہو جائے گا تو ہم دنیا میں یہ دعویٰ کرنے کے لائق نہیں رہ سکیں گے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اگر ہم تصور توحید کو کھو دیں گے، ہم حقیقت تصویر کو مٹا دیں گے، اور خداوند عالم کی توحید اگر ہمارے پاس ناقص رہ جائے گی تو ہم ادیان عالم میں یہ دعوے کے لائق ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، یعنی ہمارا دین بالکل خالی دامن ہو جائیں گے ہم۔ ہمارے دین میں کچھ بھی نہیں رہے گا اگر ہمارے پاس تصور توحید نہیں رہے گا۔ ہمارا جو افتخار ہے، ہمارا جو فخر ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا سر جھک جائے گا ادیان عالم کے سامنے، اور ہم شرمندہ ہو جائیں گے ادیان عالم کے سامنے کہ ہم آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے ہیں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ہم نے تصور توحید کھو دیا ہے، ہم نے تصور توحید کو مٹا دیا ہے، اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن الحمدللہ ہم اس وقت ہمارا سر سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ اسلام کا سچا تصور توحید ہمارے ائمہ علیہ السلام نے پیش کیا، جس کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت کسی بھی گروہ مسلمانوں کے پاس
ہم چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں پورے ادیان عالم کے سامنے، اور سارے ادیان عالم کی توحید لا کر ایک طرف رکھیے، امیر المومنین نے جو توحید پیش کیا ہے اسے لا کر ایک طرف رکھیے، تو معلوم ہوگا کہ ادیان عالم میں اسلام غالب آ جائے گا، اور ملت مسلمہ میں علوی اور حضرت علی کے ماننے والے اور ان کے پیروکار ہی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے کہا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کہ علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ امیر المومنین نے جو تصور توحید پیش کیا ہے، امت مسلمہ میں کسی بھی صحابی نے، کسی بھی امتی نے، کسی بھی امت کے عالم نے وہ تصور توحید نہیں پیش کیا جو امیر المومنین نے پیش کیا۔ آج بھی امیر المومنین کے خطبات زندہ ہیں، امیر المومنین کا کلام زندہ ہے، امیر المومنین نے جو توحید پیش کی ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور امت مسلمہ میں جن لوگوں نے بھی توحید پیش کی ہے، جن بزرگوں نے، جن قائدین نے، جن اصحاب نے جو توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ امیر المومنین نے جو تصور پیش کیا ہے وہ ان دونوں کو آپ سامنے رکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سچا تصور جس کی قرآن مجید تائید کرتا ہے، جس کی جو ہے ادیان انبیاء علیہ السلام نے جس توحید کو پیش کیا تھا وہ توحید امیر المومنین نے پیش کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعوں کے اندر تصور توحید کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوشش کامیاب ہو گئی تو شیعہ جو سربلند ہے وہ کچھ نہیں پیش کر سکتے ہیں دینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جو اصل میں جو خزانہ ہے وہ توحید ہی کا خزانہ ہے۔ اگر وہ خزانہ توحید پر اگر ان پہ ڈکیتی ڈال دی جائے اور ان کے دامن سے وہ ہیرا نکال لیا جائے تو پھر ان کا دامن خالی ہو جائے گا اور کچھ اس میں نہیں رہے گا، جس کی انسانیت کو تلاش ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہے، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو منواتے ہیں نعوذ باللہ انہیں بت کہا جاتا ہے، اور جو اپنے ماننے والوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام آیات خدا تھے، آیت کبریٰ الہی تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے سامنے لوگوں کا سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے ماننے والوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یہ اشارہ کرنے والے تھے ذات ربوبیت کی طرف، جو اللہ کی طرف لے جائے وہ آیت ہے، جو اپنی ذات پہ لوگوں کو مرکوز کر دے وہ بت ہے۔ ائمہ نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیتیں کہ یہ انبیاء، یہ ائمہ، یہ ملائکہ، انہوں نے کبھی بھی اپنی الہیت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت کی طرف لوگوں کو موڑا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو انہوں نے رب نہیں کہا ہے۔ کب امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ انا ربکم الاعلی؟ کب کہا ہے امیر المومنین نے؟ کب امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ نعوذ باللہ یہ فرائنہ کی صفت رہی ہے، اس لیے کہ فرعون بت بن گیا تھا، وہ اپنا سجدہ کروا رہا تھا، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں موڑ رہا تھا، ان کی پیشانیوں کو اللہ کی طرف نہیں جھکا رہا تھا بلکہ اپنے سامنے جھکا رہا تھا۔ جو لوگوں کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکائے اس کو آیت کہتے ہیں، جو لوگوں کی پیشانیاں اپنے سامنے جھکاتے ہیں وہ بت ہوتے ہیں۔ تو اب فرعون بت بنا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے، اور فرعون نے کہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس وقت جو وبا عام ہو رہی ہے یہ شیعت کو ختم کر دے گی اور شیعت سے اس کی حقیقت کو چھین لے گی کہ اگر ہم اللہ کو رب تسلیم نہ کریں تو شیعت کی موت ہو جائے گی، شیعت مر جائے گی۔ لہٰذا اس کے خلاف احتجاج بلند کرنا ضروری ہے۔ توحید کا دفاع ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ توحید کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ اشرار اور یہ جھوٹے دعوے داران اسلام ہم سے ہماری توحید چھین رہے ہیں، اور جب ان مسلمانوں سے توحید چھین لیں گے تو ان پر کفر کا الزام لگا کر ان کا قتل عام کر دیں گے، خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں رہے گی، دلیل بھی یہ کھو چکے ہوں گے۔
آج مسلمانوں پر تکفیر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ تو بت پرستی کرتے ہیں، یہ تو جو ہے قبر پرستی کرتے ہیں، یہ قبر کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ قبروں کو خدا مانتے ہیں، یہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ کہہ کر مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو کافر کہہ کے قتل کروایا جا رہا ہے. اور جب شیعوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ خدا کو رب نہیں مانتے، یہ تو علی بن ابی طالب کو رب مانتے ہیں، تو اس طریقے سے جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہیں گے ہمارا ہے علی رب، بے شک. ہمارے رب کون ہے؟ تمہارے رب علی ہیں. کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں، یہ تو علی کی پرستش کرتے ہیں، یہ تو علی کو خدا مانتے ہیں، یہ علی کی پرستش کرتے ہیں. کیونکہ یہ حربہ ان کا ناکام ہو چکا ہے کہ شیعہ علی کو ولی مانتے ہیں. سارے مسلمانوں نے کہا کہ یہ بات کون سی غلط ہے، ہم سب بھی علی کو ولی مانتے ہیں. اگر شیعہ علی کو ولی مانتے ہیں تو ہم بھی علی کو ولی مانتے ہیں. اور امیر المومنین کو ولی ماننا کہاں شرک ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کی آیتیں امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کر رہی ہیں. لہٰذا یہ حملہ ان کا ناکام ہو گیا ہے کہ شیعہ علی کو ولی کہتے ہیں. علی کو ولی تو کہنا ہی چاہیے، علی تو ولی خدا ہے ہی. لہٰذا اب کوئی دلیل ان کے پاس نہیں رہ گئی جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ علی کو ولی نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ لوگ تو علی کو رب مانتے ہیں. تو مسلمان اس کا شاہد مانگے گا، بولیں گا یہ تو ہم نہیں تسلیم کرتے. تو جب ان کی کیسٹیں سامنے رکھی جائیں گی، جب ان کی جو ہے سی ڈی سامنے رکھی جائیں گی، جب انٹرنیٹ پر ان کی تقاریر جب نشر ہوگی، اور جب ان کی زبان سے، خود شیعوں کی زبان سے جب پورے مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچائی جائے گی کہ یہ تو علی کو رب مانتے ہیں، تو پھر ان کا کفر ثابت کر دیں گے. جب ان کا کفر ثابت کر دیں گے تو پھر ان کا قتل عام یہ بہانے سے کر سکیں گے. کب شیعوں نے کہا تھا کہ ہمارے رب علی ہیں؟ کب کہا تھا؟ کس وقت کہا تھا؟ اور تلقین میں شیعہ کیا پڑھتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب پوچھا جائے گا من ربک تو کیا ہے؟ اللہ ربی، اسلام و دینی، قرآن و کتابی. سب شیعہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور شیعوں کے علاوہ کس نے توحید کو خالص پیش کیا؟ ابھی جو میں کہہ رہا تھا، کس کے پاس دین خالص ہے شیعوں کے علاوہ؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ عبادت کرو اپنے رب کی. اس سے مراد کون ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. رب سے مراد کون ہے؟ یہ کہنے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی یہ بات، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کو یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ رب کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ رب کسی کو غیر خدا کو رب کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. نہ نبی کریم کو رب کہا جا سکتا ہے، نہ امیر المومنین کو رب کہا جا سکتا ہے، نہ امام حسن کو رب کہا جا سکتا ہے، نہ امام حسین کو رب کہا جا سکتا ہے. یہ کسی غیر خدا کو رب کہنا شیعوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. لیکن یہ کس نے جواز پیدا کر دیا کہ ہمارے 14 رب ہیں؟ یہ وضاحت کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی ہے، لیکن اب یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ یہ لوگ مغالطہ یہ دے رہے ہیں کہ رب کہنے میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ رب جو ہے وہ ماں باپ کے رب ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. تو رب پرورش کرنے کے معنی میں ہے، پالنے والے کے معنی میں ہے. اگر ہم جو ہے انہیں رب مانیں تو کیا مشکل کی بات ہے؟ اللہ کو ہم رب الارباب مانتے ہیں، یہ رب ہے، یہ سارے کے سارے رب ہیں، اور اللہ ربوں کا رب ہے، اللہ رب الارباب ہے. یہ مغالطہ ہے. رب عربی میں کہا جاتا ہے، لیکن جب عربی میں اللہ رب العزت کے علاوہ جب کسی غیر کے لیے اگر رب کا استعمال ہو، یعنی لفظ
لفظ رب کو اگر آپ لغوی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ڈکشنری کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اور عربی میں جس کو رب کہا جاتا ہے وہ معنی مراد لے رہے ہیں، اگر آپ اس کا معنی اللہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس کا معنی کچھ اور لے رہے ہیں، ہے نا؟ اگر آپ اس کا معنی کچھ اور عربی میں لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اضافت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جیسے رب الدار، گھر کا مالک، درخت کا مالی، رب الشجر، تو آپ کو اضافت کے ساتھ کہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب سے مراد اور رب نہیں لے رہے ہیں، رب الشجر مراد لے رہے ہیں. تو آپ کو رب الشجر اگر کہنا ہے تو لفظ شجر کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا، قید لگانی پڑے گی، ورنہ مطلق اگر آپ رب استعمال کریں گے تو سوائے خداوند عالم کے کوئی مراد نہیں ہوگا. ربکم، تمہارا رب سے مراد سوائے خدا ہے، ربہم، ان کے رب سے مراد خدا ہے. یعنی صرف اگر رب استعمال ہو پورے قرآن مجید میں کبھی بھی رب اگر مطلق استعمال ہوا تو سوائے خدا کے کوئی مراد نہیں. جس طریقے سے لفظ عبد اگر مطلق استعمال ہو تو اس سے کوئی بندہ مراد نہیں ہے سوائے نبی کریم کے. اسرا بعبدہ، وہ اپنے عبد کو لے گیا، وہ اپنے عبد کو لے گیا. تو عبد سے مراد کون ہے؟ آپ بولیے میں بندے خدا ہوں، مجھے لے گیا. قرآن میں جو آیت ہے اس سے مراد ہم، ہر بندہ کہہ سکتا ہے اس سے مراد ہم ہے. یا کوئی کہے کہ نہیں اس سے مراد جو ہے جناب آدم ہے. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب جناب آدم عبد نہیں تھے، اصحاب عبد نہیں ہیں، ہمارا آپ عبد نہیں. اسرا بعبدہ، قرآن میں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے اسرا بعبدہ، وہ اپنے عبد کو لے گئے. عبد سے مراد کون ہے؟ کس کو بھی ہم عبد کہہ سکتے ہیں، کہنے کہہ سکتے ہیں ہم عبد نہیں ہیں، آپ عبد نہیں ہیں، ہم بندے نہیں ہیں، آپ بندے نہیں ہیں. پھر بندے سے مراد ہم کیوں صرف رسول کو مراد لیں؟ ہم کسی بھی صحابی کو مراد لے سکتے ہیں، کسی بھی امام کو مراد لے سکتے ہیں، کسی بھی ولی خدا، سب عبد ہے. نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. قرآن مجید میں اگر لفظ عبد مطلق اگر استعمال ہو، صرف عبد کہا جائے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ابراہیم ہیں. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ایوب، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ایوب کا ذکر کرو. یعنی عبد اگر کہا جائے تو کروڑوں عبد آ جائیں گے. اسی لیے اگر جناب ابراہیم کو اگر مراد لینا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ایک بندے کو یاد کرو. کوئی کہیں گے کون بندہ ہے آپ کا؟ نام لینا پڑے گا. عبادنا ابراہیم، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ایوب، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا یعقوب، میرے بندے یعقوب کو یاد کرو، میرے بندے. ورنہ اگر صرف عبد کہا جائے گا تو کون مراد ہے؟ آپ کہیے عبد سے مراد ہم ہیں. جتنی قرآن میں آیتیں ہیں اس سے مراد جو ہے نا ہم کو مراد لیا گیا ہے. فلا عالم مراد. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عبد سب کو عبد کہا جاتا ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. یعنی عالم اسلام اس کو طے کر چکا ہے. یہ اسلام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے. عبد اگر لفظ عبد صرف عین بے دال اگر قرآن مجید میں آیا ہے تو اس سے نہ میں مراد ہوں، نہ آپ مراد ہے، نہ انبیاء مراد ہے، نہ اولیاء مراد ہے، نہ اوصیاء مراد ہے، نہ اخطاب مراد ہے، نہ اوتاد مراد ہے، نہ اولیاء مراد ہے. کوئی مراد نہیں ہے. عبد اگر ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف عبد مراد ہو تو ایک ہی عبد ہے، وہ نبی کریم ہے. اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا، یعنی محمد مصطفیٰ. اور اگر رب مطلق استعمال ہو تو سوائے پروردگار کے کوئی اور رب مراد نہیں ہے. آپ بولے رب سے مراد ماں بھی رب ہے، باپ بھی رب ہے، دادا بھی رب ہے، پردادا بھی رب ہے. رب تو کوئی بھی رب ہے. جو درخت کا پرورش کرنے والا ہے وہ بھی رب ہے، جو گھر کا مالک ہے وہ بھی رب ہے نا؟ سب رب ہے. کسی کو بھی آپ رب کہہ سکتے ہیں. کہاں عربی میں یہ قید لکھی ہوئی ہے کہ عرب رب سے مراد سوائے خدا کے اور کوئی نہیں؟
ارباب بہت ہو سکتے ہیں. اب آپ سعودی عرب میں جائیے, کہتے ہیں یہ شیخ کون ہے؟ ہمیں ارباب ہے. یعنی لفظ ارباب, لفظ رب عرب میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اگر امیر المومنین کو اگر ہم رب کہیں تو غلط نہیں ہے, اگر ہم امام حسن کو رب کہیں تو غلط نہیں ہے, اگر ہم اپنے باپ کو رب کہیں تو غلط نہیں ہے, لیکن صرف اگر رب کہیں تو غلط ہے. صرف رب نہیں کہہ سکتے. اگر آپ گھر کے مالک مراد رہے رب سے مراد تو رب البیت کہنا پڑے گا. اگر آپ شجر کے درخت کا مالی مراد لینا چاہ رہے ہیں تو رب الشجر کہنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آسان مثال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ کے باپ کیسے ہیں, اس سے مراد کون ہے؟ آپ کے ابا کیسے ہیں؟ تو بولیں گے ابا تو بہت سارے لوگ ابا ہوتے ہیں. بول سکتے ہیں سر. چچا کو بھی ہم ابا کہتے ہیں, لیکن اگر آپ کو مراد چچا لینا ہے یا تایا لینا ہے تو آپ کو بڑے ابا کہتے ہیں. آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم صرف اگر ابا کہیں تو ابا ہی مراد ہے, بڑے ابا کہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مراد ہو. تو اگر آپ بڑے ابا مراد تو بڑے کا لفظ ابا کے ساتھ ایک اور لفظ لگانا پڑے گا تاکہ آپ کا ذہن ابا کی طرف نہ جائے, کسی اور ابا کی طرف جائے. چچا ابا, چچا ابا, دادا ابا, بڑے ابا, چھوٹے ابا, یعنی ابا کے ساتھ کچھ اور لگانا پڑے گا آپ کو. اگر صرف ابا کہیں تو ابا ہی مراد ہے اور کوئی ابا مراد نہیں ہے. اماں اگر کہیں تو ایک ہی اماں مراد ہے. اب اگر اماں کے ساتھ چھوٹی اماں لگائیں, بڑی اماں لگائیں, دادی اماں لگائیں, دادی امی لگائیں, نانی امی لگائیں تو نانی امی سے نانی مراد ہے, دادی امی سے دادی مراد ہے, سب سمجھتے ہیں. لیکن اگر صرف امی کہا جائے, امی آ رہی ہیں, کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے نہ دادی مراد ہے نہ نانی, جبکہ دادی کو بھی امی کہتے ہیں, جبکہ نانی کو بھی نانی اماں کہتے ہیں. اس طرح یہ مغالطہ ہے. یہ جب آپ صرف امی کہیں تو امی ہے اور کوئی نہیں ہے, ابا ہے تو ابا ہے اور کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ رب سے کوئی اور مراد لے رہے ہیں تو آپ کو اضافت لگانا پڑے گا. رب الشجر, رب البیت, رب الکعبہ, رب, ایسا کہنا پڑے گا, رب کہنا پڑے گا. رب کے ساتھ کوئی اور لفظ کا اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو ہم سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں مراد لے سکتے. جب فرشتے یہ پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بولیے من ربو کا, تیرا رب کون ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کوئی مسلمان آپ سے پوچھے کہ آپ کے رب کون ہے, آپ کا رب کون ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی عبادت کرو. اس سے مراد کون ہے؟ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, اس کا مراد کیا ہے؟ رب سے مراد کیا ہے؟ تو رب سے مراد سوائے خدا ان سبحان کے اور کوئی مراد نہیں ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تشریح کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو رب کا مطلب سمجھایا جائے کہ رب کسے کہتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی جائے افسوس ہے کہ مسلمانوں کو بٹھا کر یہ سمجھایا جائے کہ رب سے مراد سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے. جب جادوگران جناب موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آئے تھے, انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا, آمنا برب موسیٰ و ہارون, کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے. رب سے مراد سوائے خدا کی اور کوئی نہیں. یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شیعہ خاموش ہو جائیں گے, شیعہ ہرگز خاموش نہیں ہو جائیں. امیر المومنین شیعت کی دبتی ہوئی رگ نہیں ہے, بلکہ امیر المومنین کو ماننا عقل و ہوش و حواس کے ساتھ ہم مانتے ہیں. ہم جذبات کی بنیاد پر کوئی علی کو نہیں مانتے کہ ہم یہ سمجھے کہ اگر شیعوں کے درمیان اگر علی کو رب کہیں تو شیعہ خوش ہو جائیں گے. یہ تو نعرے لگانے لگیں گے, یہ اپنے ہوش کھو ڈالیں گے. اس لیے کہ شیعہ کبھی ہوش کھونے والے فرقے کا نام نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو ہوش میں لانے والوں کا نام ہے. ہم جذبات میں آتے نہیں ہیں, ہم جو ہے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں. کبھی بھی ہم نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. اور ہم امیر المومنین کو مانتے ہی کیوں ہیں, پہلے یہ بتائیے.
ہم کو امیر المومنین سے لینا کیا ہے؟ ہم امیر المومنین کو اسی لیے مانتے ہیں، ہم ببانگ دہل کہتے ہیں ادیان عالم کے سامنے کہ امیر المومنین کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ علی کے علاوہ خالص ترین توحید پوری ملت مسلمہ میں کوئی بھی ہمیں نہیں دے سکتا۔ ہم توحید کی خاطر ہی علی کے آستانے پہ سر جھکاتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ ملت مسلمہ میں رسول اکرم کے بعد کوئی ایسا صحابی بتائیے اور ایسا کوئی امتی بتائیے جو تصور توحید امیر المومنین سے بہتر انداز میں پیش کرے، ہم اس کے آستان پہ سر جھکا دیں گے۔ یہ تو ہمارا کھلا ہوا اعلان ہے۔ ہم کو صرف توحید چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سنت نبی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب سنت نبی اصحاب میں، ازواج میں، تمام ملت اسلامیہ میں ہم کو نبی کے علاوہ کہیں اور سنت نبی ایک ہی آئینے میں سراپا دکھا دیجئے، ہم اس کو آئینے کو مان لیں گے۔ ہم امیر المومنین کے ماننے کی وجہ ہماری یہی ہے کہ ہم سنت نبی کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ سنت جس آستانے پہ ملتی ہے اسی آستانے پہ ہم سر جھکاتے ہیں۔ ملت اسلامیہ سے یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی توحید کو، کوئی سنت نبی کو علی سے بہتر انداز میں پیش کرنے والا ہو تو اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتا دو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جس شخص کا نام مسلمان لیتے ہیں وہ ابن عباس ہے۔ سب سے بڑا مفسر قرآن کون ہے؟ ابن عباس ہے۔ سب سے بہتر انداز میں جس نے شریعت کو بیان کیا ابن عباس ہے۔ تو اب خود ابن عباس کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا آپ کا علم علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں کیسا ہے، تو کہا تم نے قطرہ دیکھا ہے اور تم نے سمندر کو سمجھا ہے، تو یوں سمجھو کہ علی سمندر ہے اور میں قطرہ ہوں۔ ابن عباس امیر المومنین کے سامنے اپنے آپ کو قطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو تمام ملت اسلامیہ میں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم علی سے زیادہ سنت نبی جانتے ہیں۔ جناب عائشہ کا بیان ہے کہ اعلمکم علی، تمہارے درمیان سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے۔ یعنی سنت نبی سب سے بہتر اگر کوئی جانتے ہیں تو علی جانتے ہیں۔ اغزاکم علی، تمہارے درمیان سب سے بڑے قاضی اگر کوئی ہیں تو علی ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے شریعتی نے کہا کہ علی کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے۔ مجبوری کیوں ہے؟ مسلمانوں کو سنت چاہیے، سنت علی کے علاوہ کہیں اور ملنے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سیرت چاہیے، سیرت علی کے علاوہ کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو توحید چاہیے، توحید علی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو امیر المومنین کو ماننا ہماری مجبوری ہے، سارے مسلمانوں کی مجبوری ہے۔ یعنی امیر المومنین کو ہر کسی نے پکارا ہے اور ہر کسی کی ضرورت ہے علی ابن ابی طالب۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ سب کی ضرورت توحید ہے، اور توحید کسی کے آستانے پہ ملنے والی نہیں ہے۔ مظہر کردگار کوئی نہیں ہے۔ جس آئینے میں تمام صفات پروردگار نظر آئے ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے۔ جہاں صفات جلالیہ بھی ہو، صفات جمالیہ، جو سمیع و بصیر کا آئینہ ہو، جو علیم و قدیر کا آئینہ ہو، جو تمام صفات پروردگار کا آئینہ ہو، جس آئینے میں تمام صفات جلوہ گر ہوتے ہیں، اس آئینے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لوگوں نے ابھی امیر المومنین کو سمجھا ہی نہیں ہے، مطلب امیر المومنین کی ان کو ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا نام کافی ہے ان کے لیے۔ ان کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کردار کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا دے سکتے ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا پتہ چل جائے تو صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری کائنات علی کے آستانے پہ جھک جائے گی، اس لیے کہ ادیان عالم کو توحید کی تلاش ہے، ادیان عالم کو خدا کے تصور کی ضرورت ہے، خالص تصور خدا کی ضرورت ہے۔ اس وقت عیسائیوں کو ضرورت ہے، یہودیوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تمام ادیان نے تصور توحید کھو دیا ہے۔ آپ کسی بھی دین میں جا کے یہ پوچھئے خدا کی تصویر بتائیے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے آپ کو۔ کہیں پر توحید میں تثلیث ملے گی، تثلیث میں توحید ملے گی۔ آپ عیسائیوں کے پاس جائیے، روح القدس
اور جو ہے مریم مقدس اور جو ہے عیسیٰ مسیح، یہ سب مل کے ایک ہے، ایک مل کے تین ہے، تین میں ایک ہے، یعنی وحدت تثلیث، تثلیث وحدت، یہ تین مل کے ایک ہے، ایک کو ڈیوائڈ کرے تو تین ہوتے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ اماں ہے، یہ روح القدس ہے، مگر توحید نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کو توحید کی ضرورت ہے، یہودیوں کو توحید کی ضرورت ہے، اہل ہنود کو توحید کی ضرورت ہے، بدھسٹوں کو توحید کی ضرورت ہے، تو سب کو توحید کی ضرورت ہے، اور توحید دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی توحید کا تصور کسی کے پاس خالص نہیں رہا ہے، وہ اگر ہے تو اسلام کے پاس، اگر اسلام میں کسی کے پاس نبی کریم کے علاوہ اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے پوری امت مسلمہ میں، اس ذات گرامی قدر کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب جس نے رب کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم وبئس المصیر، ان کے لیے عذاب، اس لیے کہ وہ محور حق سے ہٹ گئے، وہ محور توحید سے ہٹ گئے، وہ محور رحمت سے ہٹ گئے، وہ محور برکت سے ہٹ گئے، تو ذلتیں ان کے حصے میں آ گئی، رسوائیاں ان کے حصے میں آ گئی، اور وہ کافر ہو گئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ سورہ ملک کی یہ 7ویں آیت تھی، جس میں یہ ذکر ہوا کہ جس نے اپنے رب کا انکار کیا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو رب سے مراد کون ہے؟ سوائے خدا کے اور کوئی مراد نہیں ہے، کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، جس نے اپنے پالنے والے کا انکار کیا۔ اور میں جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا میں لفظ خدا کے بارے میں جھگڑا نہیں ہوا ہے، لفظ رب کے سلسلے میں جھگڑا ہوا ہے۔ یعنی کبھی بھی کسی بھی شخص نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کبھی بھی کسی بھی شخص نے آج تک نبی کا دعویٰ کیا لوگوں نے، رسول کا دعویٰ کیا لوگوں نے، ہے نا، امام کا دعویٰ کیا لوگوں نے، لیکن کسی بھی فرد بشر نے آج تک اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کس نے کہا بولیے؟ کس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ حتیٰ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تم مشرکین سے بھی سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم مشرکوں سے بھی پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو مشرک بھی یہ کہیں گے اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب مشرکوں سے تم سوال کرو، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، تو کہیں گے اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو کس نے یہ کہا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں؟ کس نے کہا؟ اور اگر کوئی کہے تو کوئی مانے گا؟ اگر کوئی دعویٰ کر دے فرض کیجیے کہ میں نے زمین کو خلق کیا، آسمان، تو لوگ کہیں گے تمہارا دماغ صحیح ہے یا نہیں؟ فرعون نے یہ نہیں کہا، شداد نے یہ نہیں کہا، نمرود نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، یعنی میں رب الکائنات ہوں، میں زمین و آسمان کا پروردگار ہوں، میں نے زمین خلق کیا ہے، میں نے آسمان خلق کیا ہے، میں نے چاند و ستاروں کو خلق کیا ہے، یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں، یعنی ہم تمہارے پالنے والے ہیں، یعنی ہم تم کو رزق دیتے ہیں۔ اگر ہم کھانا تم پہ بند کر دیں، تم سے زیادہ بڑے پالنے والے، ماں باپ بھی تمہارے پالنے والے، لیکن ہم ماں باپ کے بھی پالنے والے ہم تمہارے سب سے بڑے پالنے والے ہیں۔ تمہاری زندگیاں ہماری مرہون منت ہیں، ہم چاہے تو تم سب کو کاٹ دیں، ہم تم سب پہ کھانا بند کر دیں، سب پہ پانی بند کر دیں، ہماری وجہ سے تم اس زمین پہ رہ رہے ہو، ہماری وجہ سے تو ہے تم زندہ ہو، میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسے مان لو۔ یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی جھگڑا اصل میں رب کے تعلق سے ہوا ہے، اللہ کے تعلق سے نہیں ہوا ہے کہ آپ جس کو رب مانتے ہیں اس کی آپ پوجا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے میں تمہارا رب ہوں، یعنی وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی پوجا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کہلانے والے چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، ورنہ رب کہلوانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرعون کیوں کہتا تھا مجھے رب مانو؟ یعنی میں تمہاری پرورش کرتا ہوں، میرے پیر دباؤ، میرے پیروں پہ سر رکھ دو،
کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، جب تم مجھے راضی کرو گے تو تمہیں کھانا ملے گا، تمہیں پانی ملے گا، تم میری پوجا کرو، میں جو کہوں وہ مانو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت میں آ جاؤ۔ یعنی جس کو رب مانتے ہیں اصل میں اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہے تو گویا آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں۔ رب کی عبادت کی جاتی ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو کون ہے تمہارا رب؟ اللہ ربنا، مسلمان کہتے ہیں اللہ ہے ہمارا رب، اللہ ربنا۔ کافر کہتے ہیں فرعون ہے ربنا، اور بت پرست کہتے ہیں کہ بت ہے ہمارا رب، ان کو ہم راضی کر لیں گے تو یہ بارش برسائیں گے، یہ ان کو راضی کر لیں گے تو یہ جو ہے نا کھانا کھلائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو راضی کرو، یہ ہے، یہ اللہ سے ہم کو قریب کرنے والے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرو، یہ اگر خوش ہو جائیں گے تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی، زمین سے جو ہے اناج اگنا شروع ہو جائیں گے، ان کو راضی کرو، ان کے سامنے پھول، ان کے گلے میں پھول پہناؤ، ان کے سامنے اگربتی روشن کرو، ان کے سامنے چراغ جلاؤ، یہ خوش ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رب کائنات ہے، یہ زمین و آسمان کے خالق ہے، یہ بت، یہ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والے، وہ جو اصل خدا ہے نا اس سے یہ لوگ قریب کرتے، ان کے ہاتھ میں یہ زمین و آسمان کی کنجیاں، ان کے ہاتھ، یعنی کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ ان بتوں کے ہاتھ میں، ان کو یہ تصویریں ہیں اللہ کی، ان کو راضی کر لو، ان کے سامنے سر جھکا دو، یہ تمہیں سب دے۔ تو یہ بتوں کو رب سمجھتے تھے، یہ لوگ ارباب سمجھتے تھے، رب سمجھتے تھے۔ تو جس کی، یعنی خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس کو رب مانتے ہیں اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہمارے رب ہیں، یعنی وہ حضرت علی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو جو حضرت علی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ حضرت علی کو رب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اور یہ جو ہے گویا امیر المومنین کو نعوذ باللہ بدھ ماننا ہوا کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ فرعون کی جگہ پہ، جیسا فرعون کا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ امیر المومنین کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں تمہارا، بلکہ کہا انا ولی خدا، میں تمہارا ولی خدا ہوں، میں تم کو اللہ تک لے جانے والا ہوں۔ اپنے سامنے میں نے کبھی سجدہ، میں خود اس اللہ کا سجدہ کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے یہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، میں کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی امیر المومنین رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، کسی بھی امام نے نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو لہٰذا رب کے سلسلے میں اختلاف رہا ہے، اور پوری تاریخ میں لوگوں نے اپنے کو رب کہلوانا چاہا، فرعون نے رب کہلوانا چاہا، نمرود نے اپنے کو رب کہلوانا چاہا، جس پر جھگڑے ہوئے، جس پر جو ہے اختلافات ہوئے۔ جناب موسیٰ نے کہا فرعون رب نہیں ہے بلکہ ہم سب کا رب پروردگار ہے۔ تو جب جادوگروں نے جب جادو پیش کیا تو آخر میں ایمان لا کے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے، کہ اس رب پر ایمان لائے جس پر موسیٰ و ہارون۔ یہی ربوبیت خدا کو منوانے کے لیے امام حسین نے کربلا کا رخ کیا تھا، شرک اور کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے سنت نبی کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے سنت رسول کو بھلا دیا ہے، ان لوگوں کے خلاف امیر المومنین نے امام حسین نے جہاد کیا ہے، کہ جو خدا کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ خدا کی عبادت کر رہے تھے، نہیں، خدا کی عبادت کا غلط تصور ان کے ذہنوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ جو یزید کو امیر المومنین مان رہے تھے، جو یزید کو حاکم مان رہے تھے اور اس کی جو اطاعت میں آ گئے تھے، امام حسین نے اس شرک اور کفر کو سے جہاد کر کے ان سب کے سروں کو خدائے واحد کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اقدام کیا، اور خود اپنا سر سجدہ معبود میں جھکا کے یہ آواز دی کہ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، کہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہا کہ اب کربلا کے بعد کوئی کربلا نہیں، سجدے سے سر حسین کا اب تک اٹھا نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگارہ ذکر خلیل قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت، بالخصوص برما کے مسلمان، بالخصوص بحرین کے مسلمان، بالخصوص
لبنان کے مسلمان، پروردگار ان سب کو ظالموں کے شکنجوں سے نجات عطا فرما، پروردگار مظلوم مسلمانوں کا تحفظ فرما، امام اسد جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے ناصروں میں ایک سورہ فاتحہ سے تمام مومنین مومنات اور بالخصوص سید حسن جعفر صاحب، ہمارے حاجی صاحب کے والد صاحب، منظور بھائی کے داماد، ان سب کے بعد